السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی دکھ والی خبر سے میں آج آپ کو مطلع کرنے لگا ہوں. شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ پشاور کے اندر ایک مدرسہ جو ہے وہ دیر کالونی زرگر میں، وہاں پہ آج صبح کو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے ابھی تک جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں 7 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں اور 70 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، جن میں زخمیوں میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اب جب مدرسے کا ذکر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں بچے ہیں، اور بچے اس وقت مدرسے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو آپ سوچ لیں کہ دھماکہ کرنے والے کتنے اچھے یا برے مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. اور میں اس پہ کیا کہوں، لیکن یہ ہے کہ اے پی ایس جو تھا اور اس کی یاد آج تازہ ہو گئی. وہ بھی بہت ہی ایک ہولناک واقعہ تھا، اور وہ بچوں کو جس طرح بے دردی سے وہاں پہ مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. آج تک میں ان کے جب بھی کسی لوائقین سے ملتا ہوں تو وہ ابھی تک انہوں نے ریکور نہیں کیا، اوپر سے اب یہ واقعہ ہو گیا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہسپتال جو ہیں وہاں پہ بھر گئے ہیں زخمیوں سے، اور ہسپتالوں میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، میڈیکل ایمرجنسی وہاں پہ. اور ابھی تک وہاں پہ زخمیوں کا جو پتہ چل رہا ہے اس میں بہت تعداد ہے جن کی انتہائی تشویشناک حالت ہے. یہ دھماکہ اس وقت ہوا کہ جب ایک شخص جو ہے، وہاں بچے جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور چند لمحے کے بعد جو ہے وہ بیگ پھٹ گیا، اور اس سے پوری چھت جو تھی وہ اس کا پلاسٹر اکھڑ گیا، دیواریں جو ہیں وہ گر گئیں، اور ایک افراتفری مچ گئی. اب کیونکہ یہ جو مین ہال ہے یہ واحد داخلی راستہ تھا، تو اس سے اندر زخمی ٹریپ ہو گئے اور وہ ملبے کے اندر. تو بہت زیادہ مشکل پیش آئی. جو آئی جی بام ڈسپوزل ہیں شفقت، انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 5 کلو گرام کا یہ اس میں مواد تھا، اور یہ ٹی این ٹی یعنی ٹائمر بام تھا. وہ ٹائم ہوا تھا اس کا کہ جی اس ٹائم پہ اس نے پھٹنا ہے. تو بہت ہی اندوناک یہ ایک واقعہ ہو گیا. اور جو بات میں آپ کو کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئے سرے کی سیکٹیرین وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور یہ باہر سے لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو کون مار سکتا ہے؟ ایک تو بچے اوپر سے آپ دیکھیں کس کام میں وہ تھے، تو یہ تو کوئی مسلمان تو ہو نہیں سکتا. اب جناب وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ بڑی مذمت کی ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ اس میں اقدامات بھی لیے ہیں. اس کے اوپر ایک میٹنگ بھی چیئر ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی کو فوری طور پہ سخت کر دیا گیا. ریڈ زون جو ہے وہاں ہر آنے جانے والے کو روکا جا رہا ہے، اور اس سے یعنی انکوائری کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. اسی طرح اسلام آباد کے جتنے داخلی راستے ہیں ان کے اوپر ناکے جو ہیں ان کو سخت کر دیا گیا. اور یہ کافی دنوں سے ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ دہشت گرد جو ہیں کچھ ملک میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے اجیت دیول کی باتوں سے، اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، کہ جو کھل کر برملا کہی جا رہے ہیں. اور کافی اطلاع تھی کافی عرصے سے کہ انڈیا جو ہے را خاص طور پہ وہ براستہ افغانستان پاکستان میں متعدد دہشت گردی کے واقعات جو ہے پلان کر رہی ہے، اور سڈنلی انہوں نے اس کو سٹیپ اپ کر دیا. اور اب لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی بہت باہر سے امداد آئی ہے، پیسوں کی بھی اور طریقوں سے، جس کی وجہ سے یہ ایک منظم طریقے سے یہ سامنے ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مہران میں ہوا، وزیرستان میں ہوا، گوادر کے آگے جاتے ہوئے ہوا، اور 30 کے قریب وہاں پہ بھی شہادتیں ہو چکی ہیں. ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب پاکستان اپنے بدترین معاشی بحران سے بھی گزر رہا ہے اور ایک پولیٹیکل بحران سے بھی گزر رہا ہے، اس وقت یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ملک کے لیے بہت ہی ڈیٹرمنٹل ہے. اور اس میں اب تھوڑے دنوں کے بعد اپوزیشن کا وہاں پہ جلسہ بھی ہونا ہے، اور سیکیورٹی تھریٹ بہت بڑی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بھی اپوزیشن لیڈر اگر کسی کو کچھ ہو گیا کوئی اس میں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے ملک میں کیا ہو سکتا ہے. باغی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح ان کے وقت پہ عمل ہو جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا.
اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ایک تو مدرسے کے اصلاحات تھے اور کافی چیزیں تھیں، لیکن بظاہر اس مدرسے پہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی، نہ پہلے کوئی فون گیا تھا. بس ان کے جو محتمم ہیں ان کو شہید کرنے کا پلان تھا، اور وہ الحمدللہ اس میں بچ گئے، محفوظ رہے. اور عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ آس پاس کے بھی جو علاقے ہیں کافی دور تک ان میں سنائی دیا گیا، اور کئی گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں. اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پلانڈ کیمپین جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. دوبارہ سے سکولز اور مدرسے اور کالجز کے قریب یہ آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا چارسدہ یونیورسٹی میں بھی دہشت گرد گھس گئے تھے، اور اس سے پہلے اے پی ایس اسکول کا بھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ بڑی خوفناک ایک ٹرینڈ ہے، اور اس پہ اب ہمیں سب کو متحد ہونا ہے، اور خاص طور پہ ان عناصر کی نشاندہی کرنی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، جو ہیٹ پھیلا رہے ہیں، جو مذہب کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دل آزاری ہوتی ہے. تو وہ ہمیں اب بہت کیئرفل ہونا ہے اور ان لوگوں کو خود سے رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق یہ مزید بڑھ سکتی ہیں چیزیں، کیونکہ دہشت گردی ایک سیکنڈ سٹیج پہ اب داخل ہو چکی ہے، اور بہت ہی منظم طریقے سے اب جو ہے ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، شاید جب تک یہ ویڈیو آئے تب تک کوئی کر بھی لے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بظاہر اس کے کچھ نہ کچھ تو کلوز مل رہے ہیں، بٹ اٹ از اے بٹ پری میچور ٹو ٹاک اباؤٹ دم جب تک سیکورٹی ایجنسیز ان کے متعلق خود نہیں ہمیں بتا دیتی. لیکن میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ اس میں انڈیا کا کافی اسٹرانگ ہاتھ ہے، اور یہ پورا ایک سگنیچر جو ہے اس کے اوپر وہ را کا سگنیچر ہے. اور یہ آبویسلی براستہ افغانستان سے ہوا، تبھی یہ پشاور میں ہوا کہ افغانستان کے قریب ہے وہ علاقہ. اب آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرتی ہے اور کس طرح سے سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے تمام مدارس کو، تمام مسالک کے مدارس کو، سکولز کو، کالجز کو اور دیگر علاقوں میں، تو یہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن فار ونس جو ہے اس وقت پاکستان دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اور اس میں آپ کو مزید اپڈیٹس دیتا رہوں گا ایز اینڈ وین از، جب وہ خبریں آتی رہیں گی. آپ اسٹے ٹیونڈ، اور اس کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا. until the next time، اللہ حافظ.